بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور حالات و زندگی کا مختصر تعارف۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ دنیا تصوف کی ایک جلیل القدر شاعر آفاق اور نامور ہستی ہیں جو روحانی پیشواؤں کی کہکشاں میں ایک روشن ستارے کی طرح ہیں۔ آپ پیکر صبر و رضا اور علم و عرفان کا سمندر تھیں۔ پیدائش: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے، اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفا میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے بھی آپ کا سن پیدائش نہیں لکھا۔ البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت باسعادت 97 ہجری لکھی ہے۔ مشہور فرانسیسی مستشرق میسینون نے 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے، اور یہی سن پیدائش ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب رابعہ دا میسٹک، جو دراصل ان کا PhD کا مقالہ بھی تھا، میں اختیار کی۔ اغلب گمان یہ ہے کہ یہ 717 عیسوی کا سال تھا۔ آپ کی پیدائش: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کا خاندان: خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ اگرچہ بعد کے ایک مصنف شیخ محمد زیبی نے اپنی کتاب مشاعر النساء میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان کی اس بات کو کم ہی تسلیم کیا گیا اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی روایت کو ہی معتبر سمجھا گیا۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت و دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوہ تھا نہ شکایت۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش۔ فکر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ پیدائش پر واقعات کا سلسلہ: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی پیدائش پر واقعات کا سلسلہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کی عظیم الشان واقعہ سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف پر چپڑنے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ کے لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرے نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبور ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی۔ جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بشارت، اس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح والی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار
اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم و تربیت۔ چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت ایمان و صبر کا دامن تھامے رہتے تھے، لہٰذا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی ذہانت نے ماں باپ کے زہد و تقوی اور فکر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ عام بچوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھیں، جو مل جاتا کھا لیتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ اس عمر میں بھی فجر کی وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتیں، بلند آواز سے کل کلام پاک کی تلاوت کرتی اور گریہ زاری بھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ہم یہاں صرف ان کی ابتدائی عمر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس عمر میں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کو حرام حلال کی تمیز تھی۔ ایک دن جب ان کے گھر والے کھانا کھانے بیٹھے اور بڑے شوق سے کھانے کی طرف بڑھے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے ان سے دور رہیں۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے نہایت غمزدہ آواز میں جواب دیا، ابا جان، اللہ جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر والد چونکے اور انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ سے دریافت کیا، کیا کہا تو نے کبھی ہمیں دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہیں ملا تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اس رات جب والدہ بچا ہوا کھانا اٹھانے گئی تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا بلکہ پیالی خالی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والد ان کے جواب پر دل ہی دل میں تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس قسم کی باتیں تو زہد و عابد اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ جب کوئی قرآنی صورت زبانی یاد کر کے اپنے والد کو سناتی تھیں تو وہ اشک بار ہو جاتے اور کہتے، یا اللہ، یہ لڑکی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں، اسے تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ والدین کی وفات۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی عمر مبارک جب صرف 5 برس کی ہوئی تو ناگہانی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے فوراً بعد ہی والدہ کی وفات کا صدمہ بھی جھیلنا پڑا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئیں اور کوئی ایسا بڑا خاندان موجود نہ تھا جو ان کے سروں پر دست شفقت رکھتا اور ضروریات زندگی کے حصول میں ان کی مدد کرتا۔ بہرحال ان بہنوں کا وقت کسی نہ کسی طرح گزرنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ ذہنی طور پر ان مصائب و آلام کے لیے تیار تھیں اور انہوں نے ایمان و قناعت کو زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بنا لیا تھا۔ مصائب کا آغاز۔ والدین کے یکے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا کوئی پرسانی حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ بصرہ میں قحط۔ ابھی گزشتہ صدمات تازہ ہی تھے کہ غالباً 105 ہجری میں جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ صرف 8 یا 9 برس کی تھیں کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک ناپید و نایاب ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلیں تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم اور بدگماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم بچی سے لینے لگا۔